حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ساتھ ساتھ حضور سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی سیرت کو بھی ہم سلسلے وار سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا پچھلے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 51 ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے واقعات اور اس کے متعلقات آپ نے سماعت کیے، اور اس کے بعد جو انہوں نے دعا کی، دعا میں ہمارے حضور کی آمد کا بھی انہوں نے معروضہ کیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلے سارے نبیوں میں ایک ایسی امتیازی شان کے مالک ہیں کہ اس امت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سارے انبیاء اپنی شان رکھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سے جو گہرا تعلق ہے اس کے 2-3 نظائر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ حج یا عمرہ جو کچھ ہوتا ہے یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چالو ہوا۔ بیچ میں اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن ان تبدیلیوں میں ایسی تبدیلیاں بھی تھیں جو معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ کعبے کے اندر لا کے بت رکھ دیے گئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو جو حج کے نام سے حضرت ابراہیم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ باقی رکھا، لیکن اس میں جو چیزیں غلط شامل ہو گئی تھی ان کو نکال دیا۔ تو یہ حج ہمارے اسلام کی جو بنیاد میں 5واں مقام حج کا ہے، یہ حضور کی امت میں تو، لیکن شروع اس کا آغاز اس کا حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ بیچ میں تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اب جیسے ہم آج حج کے نام پر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اور سعی بین صفا والمروہ بھی کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، سارے کاموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برابر کہیں نہ کہیں حصہ ہے موجود۔ اور عرفات میں جو ہم رکتے ہیں اس کے اوپر بھی، منا میں جو رکتے ہیں اس کے اوپر بھی حضرت ابراہیم کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حج اور عمرہ میں ہمارے سے گہرا تعلق ہے۔ اور جو ایک بات بولنے میں تو تھوڑا سا الگ لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو پہچان ہے ایک سنت ابراہیمی۔ ہمارے بچے جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو کبھی 8 دن میں، کبھی کوئی 1 مہینے میں، کبھی 3-4 مہینے میں، یا 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کی عمر میں، اس کے ساتھ جو ختنہ کا معاملہ ہوتا ہے یہ سنت ابراہیمی کہلاتا ہے، تاکہ طہارت کا مرحلہ آسانی سے طے پا سکے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم کی وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ کچھ یہودی بھی اس عمل کو کراتے ہیں، اور کچھ عیسائی بھی کراتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی وہ پوری سنتوں کو اختیار کیا ہوا ہے امت مسلمہ نے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کا جو معاملہ ہے، قربانی کوئی اور قوم تو دیتی نہیں، صرف مسلمان دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا یہ تمہارے جد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ارشاد فرمانے کے بعد حضور سے پوچھا گیا سرکار اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا اس کے ایک بال کے عوض، ایک رونگٹے کے عوض تمہارے لیے نیکی ہے، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، مگر ثواب ہم کو۔ اور اب جب ہم قربانی دیتے ہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بھی قربانی دے رکھی ہے پچھلے مہینے میں، اس وقت یہی کہتے ہیں، حالانکہ کئی انبیاء گزرے نہ کسی نبی کا نام نہیں لیتے، یہ دعا کرتے ہیں اللہم ہذہ الاضحیہ، اے اللہ یہ قربانی دے من فلاں فلاں، تقبل، قبول فرما اس کو، کیسا؟ کما تقبلت من خلیلک، جیسا کہ مولا آپ نے قبول فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، وہ من حبیبی کا، اور تیرے حبیب سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ دونوں کی سنت ہو گیا۔
حضور نے اس کو اپنی سنت کا اسٹیمپ لگا دیا. تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے قربانی کے موقع پر بھی. اور ایک بات یہ ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن حضرت حسین کو جب وہ چھوٹے تھے ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا سرکار کی خدمت میں پوچھا گیا سرکار یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں یہ کس لیے؟ تو ارشاد فرمائے کہ یہ دعا سے میں ان بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ کی پناہ میں شیطان سے اور زہریلی جانوروں سے اور نظر کے اثر سے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور ایسا ہی حضرت ابراہیم بھی ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے ہم بھی بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. بچوں کو نظر لگ جا رہی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں بڑے لوگ. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم شریف بنایا. اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں معلوم کیا مولا تیرے خلیل نے مکے کو حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بنا رہا. حضور کی خدمت میں پوچھا گیا سرکار ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے دیکھو مجھ میں ان کی بہت شباہت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت سارے حساب سے ہماری اس شریعت میں نام لیا جاتا ہے. خاص طور سے آخری بات اور بہت سے باتیں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ہم سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ ابو الانبیاء ہیں, نبیاں تو بہت ہیں, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہم زندہ میں نہیں لیتے. قربانی وغیرہ کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام ہی کو یاد کیا کرتے ہیں. اور جب حضور سے پوچھا گیا سرکار آپ پر ہم کس طرح درود و سلام پڑھیں, تو حضور نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ سکھایا. اور سارے درودوں میں افضل درود جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے نماز میں پڑھا جانے والا درود. اور وہ درود کسی کا ایجاد کردہ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہر نماز میں ہم ہمارے آقا کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو اور نبیوں کا معاملہ الگ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہم سے تعلق کی بنیاد پر الگ ہے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے بعد کی قوموں نے طرح طرح کے نام سے یاد کرنا شروع کیا. اور خاص طور سے حضور کے عہد شریف میں جو عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ابراہیم یہودی تھے, کسی نے کہا ابراہیم عیسائی تھے. تو اللہ نے فرمایا ارے نادانو, ابراہیم علیہ السلام پہلے زمانے کے, عیسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے کے, موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے کے, تو انہوں کیسا عیسائی مسلم ہو سکتے. اس کے بعد فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, وہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں. اور فرمایا وہذا النبی, اور یہ نبی ہیں جو ابراہیم سے قریب تر ہیں. یہودی عیسائی سب تو یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے لیکن ان کی تعلیمات کو سائڈ میں کر دے کے اپنی مرضی چلاتے تھے. تو ہم کو بھی اس آیت کے اور اس پوری گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ صرف محبت مجھے ہے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں, عملاً ان کے ساتھ اپنا عملی رشتہ بھی ہونا چاہیے. وہ جو میسیج دیے, ان کا جو سوچنے کا انداز تھا, ان کا جو پیغام حق کے لیے عمل کے طور پر ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہمیں ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ وہی ہے. حضور سے محبت ہے, محبت خالی محبت ہے تو نہیں ہوتا, محبت ہونے کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے. اسی طرح صحابہ سے, خلفائے راشدین سے اور اہل بیت اطہار سے صرف محبت ہے کہنا کافی نہیں ہے, ان کا جو میسیج ہے, ان کا جو پیغام ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج یہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ ہم آنے والی
گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید اور گفتگو کریں گے. آپ کی عمر شریف، آپ کی وفات شریف وغیرہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے عرض کیا جائے گا. آج کی گفتگو حضرت ابراہیم کے تک نہیں ہوگی. اس کے بعد آئیے سیرت پاک کے متعلق. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک؟ تقریباً 3 سال تک وحی کے نزول کے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے. دعوت کا مطلب بلانا، انویٹیشن، انوائٹ کرتے رہے اللہ رسول کی طرف دین کے احکام بتانے کے لیے لوگوں کو. اور جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کی طرف پیغام خفیہ طور پر جا رہا تھا. جو مسلمان تھے وہی اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے. 1-2 کیسز آپ نے سنے کہ باہر بات نکلی تو کس طرح ہمارا پیٹا گیا. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو یہ بھی حکم دے دیا کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کیجیے. اس حکم کے آنے سے پہلے جو 3 سال کا عرصہ گزرا، اس میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بہت دن تک وحی نہیں آئی. اس کے بعد جب وحی آئی تو بتایا گیا کہ سورہ مدثر کا نزول ہوا. سورہ مدثر 29ویں پارے میں ہے. اس میں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا مدثر؟ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ کسی کو نام سے پکارنا، کسی کو نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے. مطلب خاص طور سے بڑوں کو اور ان کو جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ادب میں یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والد کو نام سے پکارا تو بری بات سمجھتا ہے. اور ہمارے گھروں میں قدیم سے چلا آ رہا ہے، اب بدل رہا ہے ٹرینڈ، بیویاں اپنے شوہروں کو نام سے نہیں پکارتی. یہ ادب لحاظ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف القاب سے یاد کیا. القاب، اور وہ القاب کیسے بنتے تھے؟ تو عرب کا ایک طریقہ تھا، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو اس کے ڈائریکٹ نام سے پکارنے کے بجائے کوئی ایسا اس کو لقب دیا جاتا جو اس کی موجودہ حالت یا اس کی کوئی کیفیت کو بتائے. جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نام مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ. نام سنے آپ؟ کون ہے حضرت ابو ہریرہ؟ صحابی رسول ہیں. حدیث بہت زیادہ آپ کی نزدیک پہنچی ہیں. تو آپ کا یہ جو ابو ہریرہ ہے، سچی بات یہ کہ آپ کا نام ہی ہے صحیح، آپ کا نام کچھ اور ہے. ایک دفعہ حضور نے ان کو اس طرح آواز دی تھی تو ان کا نام پڑ گیا. وہ یہ تھا کہ آپ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے، تو آپ بلیوں کے ساتھ تھے، تو حضور نے مرتبہ فرمایا، اے بلیوں والے. تب سے تو جو حالت ہوتی اس حالت کو نظر میں رکھ کر اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہاں ایڈریس کر رہا ہے تو یا محمد نہیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. پورے قرآن مجید میں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی یا محمد نہیں ہے. اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حبیب پاک کا محبت میں کتنا اونچا مقام ہے. اس لیے نام سے نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ. تو یہ مدثر کیوں پکارا؟ اس لیے پکارا کیونکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اوڑھ کے سو رہے تھے. مزمل کے بھی تقریباً وہی مانے، کمبل اڑے ہوئے تھے، تو کہا اے کمبلی اوڑھنے والے. ایک دفعہ اور آپ کوئی بلینکٹ شال اوڑے ہوئے تھے تو فرمایا اے لحاف میں سونے والے. اے تو اس میں پیار ہے، ایک محبت ہے. اب کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا المدثر، اے سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ کر لحاف میں رہنے والے، بلینکٹ میں رہنے والے، قم، اٹھو، فانذر، اٹھو اور انذار کرو. انذار بتا تو کس صورت ہے؟
वरब्बका फकब्बिर, और आप अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। देखिए ये हुक्म हो रहा है, इसमें कपड़ों के पाक साफ रखने का हुक्म दर हकीकत हुजूर के जरिए से उम्मत को भी दिया जा रहा है। सरकार ने सिखाया ना तहारत, कपड़े कैसे रहना, जिस्म का पाक कैसे रहना, वो सिखाया। और अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए। और कुम फांदिर, अब उठने का टाइम आ गया, 3 साल तक खुफिया चल रही थी, अब उठ के डराइए। अनवीर बोले तो इंतजार करो। इंतजार क्या है? इसी से बना है नज़ीर। मैंने आपकी खिदमत में इससे पहले भी कई बार अर्ज किया है कि हुजूर के अलकाबात में 2 लक़ब मशहूर है, एक है बशीर, एक है नज़ीर। बशीर खुशखबरियां देने वाले को कहते हैं, नज़ीर अल्लाह के अजाब से डराने वाले को कहते हैं, वार्न करने वाले। तो हमारे आका बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। तो उठो और कौम को डराओ। डराओ का मतलब कौम को बुराई से बचने के लिए समझाओ। कौम को अल्लाह का अज़ाब आएगा अगर तुम शिर्क नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा अगर तुम आपस में लड़ते रहेंगे। अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की बात मान के अल्लाह जो हुक्म देता है करो। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करोगे तो तुम्हें ये नुकसान पहुंचेगा, दुनिया में ये नुकसान पहुंचेगा, आखिरत में दोज़ख में जाना पड़ेगा। ये चीज़ों से डराओ। ये डराने वाले को नज़ीर कहते हैं। और डराने का जो अमल है उसको कहते हैं इंज़ार, और खुशखबरियां देने का जो अमल है उसको कहते हैं तबशीर। इंज़ार और तबशीर, इंज़ार करने वाले को नज़ीर कहते हैं, तबशीर सुनाने वाले को बशीर कहते हैं। और उसी लफ्ज़ से अल्लाह ने फरमाया कुम फ़अन्ज़िर, इसके अंदर ऑर्डर है, कुम फ़अन्ज़िर। अब उठो मेरे प्यारे, उठो और लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। तो अल्लाह के अज़ाब से डराने का काम हर ज़माने में होना ज़रूरी है। उलमाए किराम के तकालीफ सुनते हैं, आप खिताबात सुनते हैं, लोग भाई ये मत करो, ऐसा करें तो इसका ये गुनाह होगा, ऐसा करें तो ऐसा अज़ाब होगा। क्या ये हुजूर ही का सदका है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये करो ये ना करो, माँ के साथ बदसलूकी मत करो, बाप के साथ बदतमीजी मत करो, हाँ बीवी के साथ जो है हक तलफी मत करो, बहन का हक मार के मत खाओ, औलाद को बुरा भला मत बोलो, औलाद को सही तरबियत दो। उनकी सही तरबियत देंगे तो वो तुम्हारे लिए बाद में नेकी का सबब बनेंगे। ये सब क्या है? अगर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं फिर कुछ काम नहीं करने के, अगर करेंगे जैसे शराब मत पियो, कत्ल मत करो, जुआ मत खेलो, गीबत मत करो, किसी पर तोहमत मत, अगर लगाओगे, अगर गीबत करोगे, अगर मर्डर करोगे तो उसका ये अज़ाब। ये जो बताना है ना, ये बता रहे हैं। ये हुजूर के कबल जो अंबिया आए थे उनकी उम्मत के लोग ये काम करते थे, लेकिन हुजूर खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे गए तो हुजूर की उम्मत में अब ये काम हुजूर के जानशीन लोग कर रहे हैं। कौन है हुजूर के जानशीन? हुजूर के जानशीन उलमा हैं, सूफिया हैं, आरिफीन हैं, मशाइखीन हैं, जानशीन है। हुजूर की तवज्जो से, हुजूर के सदक़े में वही काम अब इस उम्मत के लोग कर रहे हैं। इसलिए फरमाया सरकार उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के अहले इल्म, मेरी उम्मत के अहले इल्म अंबिया बनी इसराइल के जैसे हैं। कैसा? या तो नबी नहीं है, वो नबी थे, ये नबी नहीं है, वो नबी थे, ये नबी नहीं है, लेकिन दोनों का काम सेम सेम है। वहां वो लोग भी लोगों को डराते थे, नेक काम की तरफ बुलाते थे। अब सरकार की उम्मत में कोई नबी आने वाला नहीं है तो वो काम अहले इल्म किया करते हैं। तो इस तरह हुजूर की तरफ से अब लोगों को अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने का जब इरादा किया गया तो कैसा बुलाना, उसके लिए सरकार क्या किए, जो तरीका इख्तियार किए, पहले एक दावत करें। वो दावत में क्या हुआ, कौन उसका इंतजाम करे, वो सब इंशाअल्लाह ताला हम आगे जुमे में देखेंगे। आज की गुफ्तगू यही रोकते हैं कि हुजूर अब यहाँ से अब खुल के बयान करेंगे। खुफिया हो रही थी सरकार की,
اور بہت سارے لوگوں کے واقعات آپ نے سنے. ابھی حضرت عمر بھی داخل نہیں ہوئے اسلام میں, ابھی حضرت امیر حمزہ بھی نہیں آئے ان سے پہلے. تو ایک کے بعد ایک اب وہ لوگ انٹری ہوں گی, ان لوگ انٹری ہوں گی. تو یہ ہے تو واقعات سیرت سرکار کی, لیکن سرکار کی سیرت سے یہ چیزیں سب جڑے ہوئے. یہ سب چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی شہادت کی حاصل کی جا رہی ہے. اللہ کی بات دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس قبول فرما, کہیں سننے کے دوران آپ سے جو کمی کو سے معاف فرما دے, اور ہمارے دلوں میں دین کا, ایمان کا, اسلام کا مضبوطی کے ساتھ اثر پیدا فرما, اور ہمارے آقا سرکار دو علیہ وسلم کی سچی پکی پاک محبت عطا فرما. اس محبت کے طفیل ہماری زندگی بھی روشن فرما دے, دل بھی روشن فرما دے, اور ہماری قبر بھی روشن فرما دے. اسلام کو قائم رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.